اللہ تعالیٰ نے ایک معیار کے طور پہ، رول ماڈل کے طور پہ، کرائیٹیرین کے طور پہ انبیاء رسولوں کے قصے ہمارے سامنے بیان کر دیے تاکہ ہم اپنے آپ کو جج کرتے رہیں اور اپنے آپ کو بھی ہم اونچے سے اونچا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور جتنے لوگ پھر ان سے انسپائر ہو کر اچھے کام کریں گے وہ سب ان انبیاء رسولوں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ یوں سمجھیں کہ ان سے انسپریشن لینے والے، ان جیسے عمل کرنے والے ان کے لیے مانوی اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مانوی اولاد سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتی نا سلبی اولاد، سگے بچے جو کہ اپنے بطن سے پیدا ہوئے یا اپنے سلب سے پیدا ہوئے، سگی اولاد۔ ایک ہوتی ہے مانوی اولاد۔ مانوی اولاد کیا ہوتی ہے؟ کہ جو انہی جیسے کام کرے جو کہ کوئی شخص کر کے چلا گیا، یعنی اپنا ایک ہوتا ہے خون کا رشتہ، ماں باپ سے سگے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن امت کے لیے رسول بمنزلہ باپ ہی ہوتے ہیں۔ رسول اپنی امت کے لیے باپ والی حیثیت رکھتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں اپنی قوم کی، امت کی۔ وہ خود دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعد میں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان سے ہدایت لیتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، باقی لوگ بھی۔ تو اچھے رول ماڈل لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے بھی اللہ نے اچھے لوگوں کی یادوں کو تازہ رکھا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ محسن، محسن کون؟ کہ جو دنیاوی کامیابی اور دنیاوی ناکامی سے اپنے آپ کو بلند کر لے، تنقید اور تعریف سے بلند کر لے، اور اللہ کی نظر میں جچنا چاہے، اللہ کی نظر میں سچا بننا چاہے، وہ ہے محسن۔ فرمایا ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو۔ فرعون نے تو سر توڑ کوشش کر لی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرے اور لوگ ان کو برا بھلا کہیں، اور اس نے سر توڑ کوشش کر لی کہ میں بڑا بن کے رہوں، خوب تکبر کیا اس نے تو کہا نا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا۔ لیکن کیا ہوا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کی تعریف کوئی نہیں کرتا اور موسیٰ علیہ السلام کی تعریف ایمان والے کرتے ہیں، بلکہ اگر کسی کو مغرور کوئی دیکھے تو کہتے ہیں یہ تو فرعون ہے، برائی سے ہی ذکر کرتے ہیں ایمان والے فرعون کا۔ ایمان والوں کی شرط ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ بھی نہیں کیا یا جو ایمان والے نہیں، ان کی وہی پرائیورٹیز ہیں جو اس زمانے میں فرعون کی تھیں۔ وہ آج بھی فرعون کی عظمت کے گن گاتے ہیں، فرعون کی تعریفیں کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ فرعون کے اوپر ہم نے کوئی فنی پکچر نہیں دیکھی، کارٹونز نہیں بنائے گئے فرعون کی ذات کے اوپر، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر وہ فنی پکچریں بھی بنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ باقاعدہ مذاق اڑایا گیا ہو، جن میں مزے کا خیز پیش کیا گیا ہو موسیٰ علیہ السلام کو، اور کارٹونز تو ہیں ہی، تو ان کی بھی پرائیورٹیز وہی ہیں آج جو فرعون کی تھیں۔ فرعون رول ماڈل ہے ان کے لیے، موسیٰ علیہ السلام رول ماڈل نہیں۔ تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ فرعون رول ماڈل ہو، ترجیحات اور پرائیورٹیز فرعون جیسی ہوں، اور انجام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو نہیں ہوگا۔ تو جو محسن بننا چاہے گا، اللہ کی نظر میں اچھا بننا چاہے گا، وہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام ہی کو رول ماڈل بنائے گا، انبیاء کو رول ماڈل بنائے گا۔ انہما من عبادنا المؤمنین، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، یعنی جو پہلے مومن ہوتا ہے پھر وہ آگے جا کے محسن بن جاتا ہے۔ تو مومن بننا یا مسلم بننا یوں سمجھے کہ پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد پھر مومن ہوتا ہے انسان، اس کے بعد محسن ہو جاتا ہے۔ پھر ذکر آ رہا ہے الیاس علیہ السلام کا، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الیاس علیہ السلام بھی یقیناً بھیجے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟
اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، بجز ان اللہ کے بندوں کے جن کو اس نے خالص کر لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام علی الیاسین، سلام ہے الیاس علیہ السلام پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں، الیاسین کو دیکھ لیجئے آیت نمبر 130 میں، یہ بڑا ہی مختلف سا انداز ہے۔ الیاس نام ہے نا، الیاس، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الیاس ہی لکھا ہوا ہے، لیکن ال کو الگ کر دیا اور یاس کو الگ کر دیا، ٹھیک ہے، سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ الیاس، اس کو الگ کر دیا، تو یہ تو نام ہے ان کا الیاس ہی، یہ خاص قرآن کا رسم الخط ہے۔ اگر کہیں آپ دیکھیں کہ سورہ صافات آیت 130 میں الیاسین غلط طریقے سے یعنی کہ جوڑ کر لکھا گیا ہے، وہ قرآن قابل قبول نہ ہوگا، یعنی یہ چیز اس کے اندر ایک ایرر سمجھی جائے گی۔ قابل قبول نہ ہوگا سے مراد کیا ہے کہ یہاں خطابت کی غلطی سمجھی جائے گی، کہ یہاں پہ ایرر ہے، مسٹیک ہے۔ قرآن کو بالکل اسی طرح کاپی کرنا ہوتا ہے جیسے کہ پرانے نسخوں میں وہ چلا آ رہا ہے۔ اچھا جی، تو یہ الیاس تو ہو گیا، اب کیا بچا؟ یا اور نون۔ یا نسبت کے لیے آ رہی ہے۔ نسبت کیسے؟ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، پاکستان سے پاکستانی، ہندوستان سے ہندوستانی، امریکہ سے امریکی، یا لگا دیتے ہیں۔ یہ یا کون سی ہوتی ہے؟ متکلم کی نہیں ہے، نسبت کی یا کہتے ہیں۔ تو یہ عربی کا بھی طریقہ ہے، یا جو ہے وہ نسبت کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، کسی کو کسی سے ریلیٹ کرنا کہ یہ پاکستانی ہے، یعنی ہی بلانگس ٹو پاکستان، اس کی نسبت ہم پاکستان کی طرف کر رہے ہیں۔ اور نون جو آ رہا ہے، نون جمع کا آ رہا ہے، تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو الیاس علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں ان پر بھی سلامتی ہے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یا ہو گئی نسبت کے لیے، نون ہو گیا جمع کے لیے، کہ جو بھی الیاس علیہ السلام جیسے کام کرنا چاہیں ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں، ان کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی مانیں اور انہی کا عقیدہ اختیار کریں، ان پر بھی سلام ہے اور اللہ کی رحمتیں ہیں۔ کلیئر ہوا ہی آپ کو؟ سمجھ آ گیا؟ اب جہاں تک الیاس علیہ السلام کا تعلق ہے، بائبل میں ان کا نام علیجہ آتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن میں صرف 2 مقامات پر آیا ہے، سورہ انعام اور سورہ الصافات میں۔ اردن کے علاقے میں ان کی بعثت ہوئی تھی۔ قرآن اور حدیث میں ان کے حالات ہمیں نہیں ملتے، اس لیے زیادہ تر اسرائیلی روایات پر ہی بھروسہ کرنا ہوتا ہے، اور اسرائیلی روایات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یعنی مضمون اس کا یہ ہے کہ نہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ ان کو جھٹلاتے ہیں، یعنی ایسی تاریخی تفصیلات یا کوئی اور ڈیٹیلز جن کا تعلق عقیدے سے نہیں اور جو قرآن اور سنت سے ٹکراتی نہیں، وہ ہم لے سکتے ہیں علم کے طور پہ، علمی دلچسپی کے طور پہ۔ تو اسرائیلی روایات کے مطابق ان کا زمانہ 875 سے لے کر 850 قبل مسیح ہے، 875 بی سی سے لے کر تقریباً 850 بی سی، تقریباً آگے پیچھے ہیں فگرز اس کے اندر، اور یہ سلیمان علیہ السلام کے بعد بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف۔
سلیمان علیہ السلام کا دور بنی اسرائیل کے عروج کا دور تھا، لیکن ان کے بعد جو ان کا ولی عہد تھا، جو تخت پر آ کر بیٹھا، جو بادشاہ، وہ زیادہ اپنے اندر حکومت کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا تھا. تو لہٰذا سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی سلطنت 2 حصوں میں منقسم ہو گئی، ڈیوائیڈ ہو گئی. ایک حصہ یہودا کہلایا، جوڈا، اس کا دارالخلافہ، کیپٹل بیت المقدس تھا. اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلایا، جس کا دارالخلافہ سامرا تھا. اسرائیل جو ملک بنا، اسرائیل کی ریاست کا جو بادشاہ تھا اس کا نام احب آتا ہے انگلش میں، اور اخی اب آتا ہے، اخی اب یا احب. اس نے مشرک شہزادی ایزابل سے شادی کر لی اور اپنی مشرک بیوی کے اثر میں آ کر خود بھی مشرک ہو گیا. اپنا توحید کا عقیدہ اس نے چھوڑ دیا اور سامریہ میں بعل کا مندر اور قربان گاہ تعمیر کیا، اور کھلم کھلا بعل کے نام پر قربانی شروع ہو گئی. بعل یہ ایک بت کا نام ہے، بت کا نام تھا، اور اس بت کے نام پر انہوں نے شہر بھی بسایا تھا، بعل بک. بعل بک، بک کہتے ہیں شہر کو. بکہ ہم نے پڑھا ہے نا سورہ آل عمران میں، مکہ کو بکہ کہا گیا ہے. تو بکہ مطلب ہوتا ہے شہر، بعل بک، بعل کا شہر. بعل کا مطلب آقا بھی ہوتا ہے، بعل کا مطلب مالک بھی ہوتا ہے، اور بعل کا مطلب شوہر بھی ہوتا ہے. بعولتہن پڑھا ہے نا ہم نے، بعولتہن. بعول کس کی جمع ہے؟ بعل کی جمع ہے. شوہر کو بھی بعل کہتے ہیں. انہوں نے ایک بت بنا لیا تھا اس نام کا. تو جب ان کے ہاں اس طرح کھلم کھلا شرک شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے توحید کی دعوت دی، لیکن 2 ایک کے علاوہ کسی نے بات مان کر نہ دی. ہم بار بار اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ لوگ کیوں اتنی جلدی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ شرک کے اندر اپنی تمام نفس کی خواہشات، نفسانی خواہشات، اینیمل انسٹنکٹس کے پورا کرنے کی کھلی چھٹی ہے. شرک جو ہے وہ فطرت سے ہٹ کر ہے نا، تو فطرت کا لحاظ نہیں رکھتا، وہ جبلت سے قریب ہوتا ہے. کھلی آزادی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی گناہ کا تصور نہیں ہوتا. ہر چیز ثواب ہی ثواب ہے. بس مزے کرو، ناچو گاؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو. پابندیاں نہیں ہوتی، کوئی شریعت کی پابندیاں نہیں ہیں مشرکانہ مذاہب کے اندر، یا ہیں تو اتنی ڈائلیوٹ، اتنی ہلکی کہ جو نفس پر ذرا سی بھی بھاری نہ گزریں. تو دیکھا جائے تو کنوینئنس کے لحاظ سے اور پسندیدگی کے لحاظ سے اور پاپولر ووٹ کے لحاظ سے تو شرک بڑا ہی لوگوں میں پسندیدہ رہا. اگر آج ووٹنگ کرائیں نا، پاپولر ووٹ لینا کہ تم کو اسلام چاہیے یا تم کو شرک چاہیے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اسلام غالب ہوگا؟ لوگ دیں گے ووٹ اسلام کے لیے. ہمیں حجاب کرنا ہے، ہمیں روزے رکھنے ہیں، ہمیں شراب نہیں پینا، ہمیں زنا نہیں کرنا. کریں گے لوگ. دنیا کو تو چھوڑیں، مسلمانوں میں سے کتنے دیں گے ووٹ؟ تو یہ پاپولر سورینٹی سے نہیں آتی یہ چیزیں. یہ تو چند لوگ ہوتے ہیں جس کو نافذ کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور رفتہ رفتہ پھر لوگوں کو مولڈ کرتے ہیں سسٹم کے اندر، جکڑتے ہیں سسٹم کے اندر. اور جب یہ سسٹم نافذ ہو جاتا ہے تب لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہاں یہ کتنا فائدے کا ہے. اپنی پسند سے کوئی نہیں لینا چاہتا اس کو. جب اس کی برکتیں سامنے آتی ہیں تب پتہ چلتا ہے. بالکل آپ دیکھیں عوام اور علماء، ان کا تعلق ایسا ہے جیسے کہ ماں اور بچہ. ماں کیسے جکڑتی ہے نا بچوں کو شکنجے کے اندر، ٹائٹ کرتی ہے بچوں کو، زبردستی کرواتی ہے، پڑھاتی ہے بٹھا بٹھا کر ان کو. اس کے بعد جب وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں پھر آ کے ماں کا بعض دفعہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ واقعی اگر آپ نے سختی نہ کی ہوتی تو میں تو نہ پڑھتا. بعض دفعہ کہتے ہیں لگتا ہے ساری محنت وصول ہو گئی اپنی پرانی. تو ان کو بعد میں احساس ہوتا ہے بچوں کو کہ ہاں ماں نے کتنا اچھا کیا تھا. ہمیں اس عمر میں آ کے احساس ہوتا ہے کہ ماؤں نے کتنا اچھا کیا تھا سختی کر کے ہمارے اوپر. اس وقت تو وہ سختی بہت بری لگتی تھی، اور وہ مائیں بہت اچھی لگتی تھیں جو اپنی بیٹیوں پر ذرا سختی نہیں کرتی تھیں. آ کی مثالیں دیتے تھے کہ ان کی امی تو میک اپ بھی کرنے دیتی ہیں، ان کی امی تو جانے بھی دیتی ہیں، ان کی امی تو کہیں نہیں روکتی، وہ تو فلاں ناول بھی پڑھ لیتی ہیں. اور روتے تھے بیٹھ کے ماؤں کے سامنے کہ آپ تو کچھ نہیں کرنے دیتی ہیں، اتنا کام کراتی ہیں ہم سے. لیکن آج اللہ کا شکر ہے
کہ ہم سوچتے ہیں کہ الحمدللہ بہت اچھا کیا ماں نے جو سختی کری تھی ہمارے اوپر. تو بالکل آپ یوں سمجھیں کہ اسلام کا معاملہ ایسا ہی ہے. جب نتیجہ سامنے آتا ہے نا تب شکر ادا کرتے ہیں، اور زیادہ شکر ادا کریں گے قیامت کے دن کہ شکر آپ نے ہم کو سیدھے راستے پر لگا دیا تھا. تو یہی بات الیاس علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. جب ایک طرف شرک تھا، ایک طرف اسلام تھا، ایک طرف مشرکانہ عقائد تھے، ایک طرف توحید والے عقائد تھے. توحید تو بہت ڈرائی لگی ان کا کہ لو کیا مزہ ہے اس کے اندر، ڈرائی اینڈ بور، ہم نہیں کرتے. آدم علیہ السلام کا دین ہم کو نہیں چاہیے. بابا آدم کا دین کہتے ہیں نا، تو یہ بابا آدم کا ہی دین ہے، پرانا بیچارہ، کہ ہم کو نہیں چاہیے اولڈ فیشن چیزیں، وی وانٹ ٹو بی ماڈرن. تو وہ سب ماڈرن ہو گئے، سب نے دین چھوڑ دیا. تو یہ الیاس علیہ السلام ہیں، انہوں نے ان کو نوٹس دے دیا کہ تم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا، یہاں تک کہ اوس بھی نہیں پڑے گی، ڈیو بھی نہیں آئے گی، ایسی خشک سالی چھا جائے گی. جو انہوں نے کہا وہ ہو گیا. تو اب جو بال کے پجاری تھے وہ آئے. جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، بارش نہ ہوئی، تو بال کے پجاریوں کو بلایا گیا. یہ 450 تھے تقریباً، 450. انہوں نے اپنی قربانی پیش کی بال دیوتا کے لیے، اور بال دیوتا کے لیے ناچے اور گائے اور اس کو پکارا اور اس سے دعائیں کیں. پوری رات یہ ہوتا رہا، صبح ہو گئی. یہ بال سے التجائیں کرتے رہے. بال ہوتا تو پکار کا جواب دیتا، تو لہٰذا کوئی قربانی قبول نہ ہوئی. ابھی کیسے پتہ چلتا تھا؟ یہ ہم قرآن میں پڑھا ہے نا، ایک آگ آیا کرتی تھی آسمان سے جو اس قربانی کو جلا دیتی تھی. انگلش میں تو یہ مشہور ہے نا، برنٹ آفرنگس، کسی کی سیکرڈنس کے لیے کہتے ہی ہیں. تو کوئی آسمانی آگ نہ آئی جو کہ ان بال کے پجاریوں کی قربانی کو کھاتی. تو یعنی کہ کچھ نہ کر سکے، یہ ناکام ہو گئے. اس کے بعد الیاس علیہ السلام کی باری آئی. انہوں نے اپنی قربانی پیش کی اللہ کے نام پر. اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی، ان کی قربانی کو جلا دیا. تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے، اور اسی مجمع میں وہ جو بال کے پجاری تھے 450 پجاری، ان کو قتل کرا دیا گیا. اور پھر بارش کی دعا مانگی گئی تو خوب بارش برسی، یہاں تک کہ پورا ملک سیراب ہو گیا، ہر طرف جل تھل ہو گئی. یہ دیکھ کر تو بادشاہ کو بھی مان لینا چاہیے تھا، لیکن جو مغرور لوگ ہوتے ہیں، انا پرست ہوتے ہیں، وہ کہاں جھکتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، جھکتے نہیں. اس نے نہ مان کر دیا اور دشمن ہو گیا، اور اس کی تو انا پر چوٹ لگی نا. تو وہ اور اس کی بیوی ایزابل یہ تو اور زیادہ دشمن ہو گئے، اور یہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ الیاس علیہ السلام کو قتل کروا دیں. تو الیاس علیہ السلام نے وطن چھوڑ دیا. کچھ عرصے یہ طور سینا کے دامن میں رہے، ماؤنٹ سینائی کے دامن میں رہے. پھر رفتہ رفتہ یہودا میں بھی، جو دوسرا ملک کا حصہ تھا، اس میں بھی شرک پھیلنے لگا. شرک انتہائی کنٹیجس ہوتا ہے، انتہائی متعدی ہوتا ہے. ہر گندا مرض جیسے متعدی ہوتا ہے نا، شرک تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، وبا کی طرح پھیلتا ہے. اور توحید نہیں پھیلتی اس طرح، اس کے لیے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر اس پر کام کرنا ہوتا ہے. جیسے یہی فرق ہے نا بیماری میں اور صحت میں. صحت تو ایک ایک کو پکڑ، اگر کوئی بیمار ہے تو ایک ایک کو پکڑ کے دوا کھلانی ہوتی ہے تاکہ وہ صحت مند ہو. اور بیماری تو آٹومیٹکلی پھیلتی چلی جاتی ہے، کثرت سے تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. تو ایک جگہ یہ چھوت شروع ہوئی شرک کی، سامریہ میں، یہودا بھی اس چھوت کا شکار ہو گیا. اور ان کو جب سمجھایا وہ بھی نہ مان کر دیے. بہرحال الیاس علیہ السلام کے پیشین گوئی کے مطابق جوڈا پر حملہ ہوا، تباہ اور برباد وہ کر دیے گئے، اور بادشاہ خود انتڑیوں کے مرض میں ہلاک ہو گیا. آخر ان کی بھی تباہی ہوئی، اور اللہ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا. ابھی کس طرح اٹھایا، موت کے ذریعے یا رفع آسمانی ہوا، واللہ عالم. یہ سب پری ہسٹورک دور ہے نا، کہہ نہیں سکتے کیا ہوا، اللہ بہتر جانتا ہے. تو ان کا یہ قصہ ہوا. آگے لوط علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا گیا. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور لوط علیہ السلام بھی ان لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی
سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے گھروں پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ لوط علیہ السلام یہ سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ وہاں پر ہم جنس پرستی عام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کو تباہ کیا اور لوط علیہ السلام کو اور ان کی بیٹیوں کو بچا لیا، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے قوم کی ہمدرد تھی، اس کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، وہ بھی عذاب پانے والوں میں شامل ہو گئی۔ اور یہ قریش کے قبیلے شام اور فلسطین کی طرف جاتے ہوئے لوط کی بستیوں پر سے گزرا کرتے تھے، یعنی ان کو پتہ تھا کہ یہ جو علاقہ ہے ڈیڈ سی کا علاقہ، بحر مردار کا علاقہ، اس علاقے پر اللہ کا عذاب آیا ہے، یہ جانتے تھے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ جب انسان کھنڈرات پر سے گزرے، یعنی مراد سے مطلب ہمارے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ انسان جب کھنڈرات پر سے گزرے تو عبرت کی نگاہ ڈالے، متاثر نہ ہو، عقل سے کام لے، بصیرت سے کام لے، اور ان گناہوں کے بارے میں محتاط رہے جن کی وجہ سے وہ بستیاں تباہ کر دی گئیں۔ دیکھیں، کہنے کو تو 5-6 قوموں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ کسی نے ناپ تول میں کمی کی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، کسی نے کیا کیا؟ مثال کے طور پہ جنسی بے راہ روی ان کے اندر آ گئی۔ کچھ شرک کر رہے تھے، کچھ کے اندر یوں سمجھے کہ سیاسی استحصال تھا شرک کے ساتھ ساتھ، جیسے فرعون کی قوم۔ یہ جن وجوہات کی بنا پر بستیاں تباہ کی گئیں، وہی وجوہات آج بھی ہیں۔ کیا تبدیلی آئی ہے؟ موٹی موٹی وجوہات تو وہی ہیں نا۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی استحصال نہ ہو، پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن نہ ہو، اکنامک ایکسپلائٹیشن نہ ہو، معاشی اقدار نافذ ہوں، انصاف ہو معاشرے میں، معاشی طور پر چیٹنگ نہ ہو، بددیانتی نہ ہو، اور سیکشول انارکی نہ ہو، جنسی بے راہ روی نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر نہیں ہوں گی، اور چوتھی ظاہر شرک، شرک ایکچولی پہلے ہونا چاہیے، شرک کے نتیجے میں یہ سب چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں اگر معاشرے میں نہیں ہوں گی، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، وہ معاشرہ سٹیبل، صحت مند ہوگا، اچھا ہوگا۔ لیکن جہاں یہ 4 چیزیں آ جائیں، یا ان 4 میں سے کوئی ایک چیز آ جائے، وہ معاشرہ تباہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آگے یونس علیہ السلام کا ذکر آ گیا، وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ آیت 139 سے رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ یاد کرو جب کہ وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے، پھر قرعہ اندازی میں شریک ہوئے اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ ذکر ہے یونس علیہ السلام کا، تقریباً 8 BC کا ان کا زمانہ ہے، 8ویں صدی قبل مسیح۔ یہ نینوا کے علاقے کی طرف بھیجے گئے تھے۔ نینوا، ان کا قصہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ اپنی قوم کو یہ دعوت دیتے رہے، قوم نے بات نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اطلاع دے دی گئی کہ قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ اب یوں سمجھے، جس کو ہم کہتے ہیں نا مس انڈرسٹینڈنگ، مس انٹرپریٹیشن، تو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، غلط فہمی یہ ہوئی یونس علیہ السلام کو کہ اللہ نے مجھے بتا تو دیا ہے کہ قوم پر عذاب آنے والا ہے، تو اب میں چلا جاتا ہوں۔ یعنی نعوذ باللہ کوئی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، کوئی غصے میں بھر کے اور جذبات میں آ کے فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے یوں سمجھیں کہ یہ انہوں نے نتیجہ نکالا کہ اب میں چلا جاتا ہوں ان کو چھوڑ کر، بس یہ خطا تھی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو اعلیٰ مقام رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں
ان کی چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اللہ کی نظر میں، اور ان پر پکڑ ہوتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایک طرح سے یہ پکڑ ہو گئی کہ ابھی جب آپ کو صاف صاف ہدایت نہیں دی گئی تھی کہ ہاں اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں، تو بستی کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں الفاظ کو تھوڑا سا۔ ابقا، ابقا کا مطلب ہوتا ہے غلام کا اپنے آقا سے فرار ہونا۔ دو جگہ ان کا ذکر آیا ہے، پہلے بھی سورہ یونس میں، سورہ یونس تو ہے ہی ان کے نام پر، اور سورہ انبیاء میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں تیسری دفعہ ذکر آ رہا ہے۔ تو وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے ایک کشتی کی طرف، الی الفلک المشحون، ایک کشتی جو کہ بھری ہوئی تھی، یعنی وہ جانا چاہ رہے تھے۔ یہ جو نینوا کی بستی ہے، یہ آج جو عراق کا شہر ہے موصل، اس کے قریب ہے، کھنڈرات بھی نکل آئے ہیں۔ اب جب وہ کشتی میں بیٹھے تو وہاں کیا ہوا؟ فساہما، وہاں پہ یہ ہوا کہ کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا، طوفان آ گیا۔ اب ان کو یہ لگا کہ کشتی میں لوگ زیادہ ہیں، تو انہوں نے قرآن اندازی کی، لاٹس ڈرا کیے۔ ساہما، سین ہا میم مادہ ہے۔ سہم تیر کو کہا جاتا ہے، یا حصے کو، اپنے حصے کو کہا جاتا ہے۔ ساہما کا مطلب ہوتا ہے لاٹری نکالنا، قرآن اندازی کرنا، لاٹس ڈرا کرنا۔ تو جس کشتی میں یہ سوار تھے وہ اوور لوڈڈ تھی، قرعہ کیا گیا کہ اب کس کو نکالیں، اور انہی سے قرعہ نکلوایا گیا۔ یونس علیہ السلام سے 3 دفعہ قرآن اندازی ہوئی، تینوں دفعہ انہی کا نام نکلا۔ تو ان کو پھر پانی میں پھینک دیا گیا، سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اب جہاں تک یہ لاٹس کا تعلق ہے، یعنی قرآن اندازی کا تعلق ہے، اس کی اجازت ہے، قرآن اندازی کی جا سکتی ہے، وہاں کی جا سکتی ہے جہاں سب کے حقوق برابر برابر ہوں، سب کے رائٹس برابر ہوں۔ مثال کے طور پہ اب جیسے کہ کوئی ایک ہار ہے ماں کا، اب ماں کی 2 یا 3 بیٹیاں ہیں، تو ماں یہ کہتی ہے کہ بھئی تم سب کا برابر کا حق ہے، چلو اب نام نکال لیتے ہیں، جس کا نام نکل آیا میں اس کو یہ ہار دے دوں گی۔ تو اس میں اجازت ہے، سب کے حقوق برابر ہیں نا، اس میں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ قرآن اندازی کے ذریعے سے کسی کو چور ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ چلو جس کا بھی نام نکل آیا وہ چور، یہ نہیں کر سکتے۔ یا یہ نہیں کر سکتے کہ جس کا نام نکل آیا چلو جائیداد ساری کی ساری اس کو دے دیں گے، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں برابر کے حصے ہیں وہاں لاٹس ڈرا کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تھے تو وہ قرآن اندازی کرتے تھے اپنی بیویوں کے نام کی، اور جس کا نام نکل آتا تھا اس کو آپ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ تو جب یہ قرآن اندازی ہوئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا، ان کو پانی میں ڈال دیا گیا، تو فرمایا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ مدحدین، دال ہا ضاد مادہ ہے، دال ہا دال اس کا مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے مغلوب ہونا۔ ادحدا، اب یہ ادحدا جو تھا یہ ادحضا بن گیا، ضاد آ گیا۔ ادحاد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ناکام بنانا۔ ادحدا یا دحضا مطلب کسی کو ناکام کرنا، یہ دنیاوی طور پہ کیا ہوا؟ مغلوب ہو گئے۔ تو کیا ہوا جب وہ پانی میں ڈالا گیا تو فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، فَالْتَقَمَ لقمہ ہم کہتے ہیں اردو میں، ایک مچھلی نے ان کا لقمہ بنا لیا، تو وہ ملیم ہو گئے، ملامت کرنے والے ہو گئے۔ کس کو ملامت کر رہے تھے؟ اپنے آپ کو، گلٹ کا شکار تھے۔ تو جو خطا تھی بس وہ ابھی جیسے ذکر ہم نے کیا وہ یہ تھی کہ انہوں نے صبر نہ کیا اور نکل گئے اور دعوت کا کام چھوڑ دیا، حالانکہ یونس علیہ السلام پر واجب تھا کہ دعوت کا کام برابر کرتے رہتے۔ انسان اگر آزمائش سے ذرا سا گھبرا جائے اور اس سے بچنے کے لیے کوششیں کرے، ہو سکتا ہے کہ ایک آزمائش سے بچ کر کسی اور بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ یونس علیہ السلام نے تو گمان یہ کیا تھا کہ یہ قوم اب ایمان نہیں لائے گی، لیکن وہ قوم ایمان لے آئی بعد میں۔ اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے۔ جہاں تک یونس علیہ السلام کا تعلق ہے، فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ،
اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک۔ یہ اگر بڑا اہم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا تقدیر کے بارے میں،